آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے، خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے؟ وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کا، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔
رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مالک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلھا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن، نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے۔ زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو۔ وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے، خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ کس نے چھینی؟ دوست نے۔ دوست کے فیصلے پر شکایت، دوستی کو بٹا لگا رہے ہو، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطاف، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، دراحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، دراحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ سپردم بے تو مایہ خیش را
تو دانی حساب کم و بیشرا، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہ آبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ صبر کی ایک تقسیم ہے جو علماء نے، تین بنیادی قسم کے صبر۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کر، حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے، چاہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہو، مئی اور جون کا روزہ ہو، یہ جو ہے صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت پر۔ اللہ آپ کہیں گے ہوئے سوات کا اذان صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے، پانی موجود ہے لیکن یخ ہے، ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا ہے، اتنا یخ ہے، لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، صبر کرنا پڑے گا۔ یہ صبر علی الطاعہ کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لیے صبر کرنا، جھیلنا، اس کی سختی کو برداشت کرنا، اس میں جو تکلیف ہو، اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو، وہ بات دوسری ہو، لیکن ایک آدمی صحت مند ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، تو اسے بہرحال وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو، وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے، پانی تو اویلیبل۔ تو صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، تمام احکام جو ہے شریعت کا ان پر عمل کرنا۔ اب صبح کا وقت ہے، ابھی آپ کو بڑی بسا اوقات ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کوئی مریض ساری رات کراہتا رہا ہو، فجر کے قریب آ کر کچھ ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نیند ہو صبح کی۔ اسی لیے اقبال کو جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تم صبح کا اٹھنا تو تم پر بہت بھاری۔ یہ صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ ہوگا کہ کچھ بھی ہے، بہرحال فجر ہو گیا ہے، اٹھنا ہے، لازماً اٹھنا۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا چلی، ایک سخت گرمی کا موسم ہو، حبس میں رات گزری ہو، صبح کے وقت کوئی نسیم سحری تھوڑی سی چلے گی اور ایسی لوریاں دے گی، ایسی تھپکیاں دے گی کہ آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ بس میں اب آرام کروں، اٹھنا ہے، نماز کا نماز فرض ہے۔ تو الصبر علی الطاعہ۔ دوسرا صبر ہے الصبر عن المعصیہ، معصیت سے رک جانا صبر۔ کوئی لذت ہے کام و دہن کی لیکن ہے ممنوع، غلط ہے، حرام شے ہے، لہذا رکنا، یہ ہے صبر عن المعصیہ، وہ ہے صبر علی الاطاعہ، اور یہاں آئے گا عن الصبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا، ٹیمپٹیشنز کتنی بھی ہوں، کتنا بھی جو ہے اس کے لیے آپ کے نفس کی طرف سے تقاضا ہو رہا ہو، کتنا ہی اندر سے وہ جذبہ ابھر رہا ہو، روکنا، تھامنا، بند لگا دینا آگے۔ تیسرا صبر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الایذاء، آزمائش پر صبر کرنا اور ایذا پر صبر، اور صبر عن الطبع، یہ صبر علی البلاء جو ہے، اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے انسان کا، ابتلاء، آزمائش، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ابتلاء آ رہا ہے، آزمائش آ رہی ہے، جان دینا پڑے، مال دینا ہے، یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، آپ پر کوئی مصیبت آ گئی، آیا اس میں آپ صابر رہتے ہیں یا اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے خلاف؟ جی ہمارے ساتھ تو اللہ نے کوئی خیر کیا ہی نہیں، سب بھول گئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے احسان کیا، کیونکہ ایک آزمائش آ گئی۔ تو صبر علی البلاء، اب اس کے دو حصے ہیں جو میں نے بیان کیے، ایک ہے صبر علی الایذاء، آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، سخت ایذا، یہ ایذا وربل بھی ہو سکتی ہے، یہ ایذا فزیکل بھی ہو۔ وربل ایذا، پاگل ہو گئے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہاری عقل الٹی ہو گئی، اوندھی ہو گئی، تم کسی برے، کوئی بری جو روح ہے اس کے زیر اثر آ گئے، کوئی جن تمہارے اوپر قابض آ گیا، شیطان۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وربل ایذا، زبان سے، اور ایک یہ کہ مارا جائے، پیٹا جائے، جیل میں رکھ دیا جائے، بھوکا رکھا جائے، اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں، جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایذا سے تو یہ باز نہیں آئے، اپنی جمے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی لالچ نہیں ہے، دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، تم یہ بات چھوڑو، دیکھو ہم تمہیں قریش کی جس عورت کی طرف اشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے، ہم اس سے شادی کر دیں، تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، تمہارے بتوں کو برا لگے، یہ نہ کہو یہ بات۔ اب یہ تباہ ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں رکنا، ایذا کے مقابلے میں رکنے سے زیادہ مشکل، جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے امام احمد ابن حنبل کی میں ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر جب انہیں جیل میں ڈالا گیا، مارے ماری گئی، الفاظ یہ آتے ہیں تاریخ میں کہ انہیں وہ مار ماری گئی کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو چنگھاڑ، لیکن ان کے آنکھوں میں کبھی آنسو برداشت۔ پھر زمانہ بدل گیا، اب خلیفہ کوئی اور ہو گئے اور ان کا اپنا موقف وہی تھا جو امام احمد ابن حنبل کا ہے، تو اب دارالخلافہ سے
ایوان خلافت سے ایک ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کے یہ خلیفہ نے آپ کو. اس پر حضرت امام احمد بن حنبل رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کا اہل نہیں، یہ آزمائش سختر ہے اس مار سے کہ مجھے جیل کے اندر اس سے رکنا بہت مشکل. تو میں نے یہ صبر کی قسمیں آپ کو گنوا دی. صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ. نمبر 3 صبر علی البلاء علی الابتلاء، اس کی 2 قسمیں. صبر علی الایذاء، اس کی 2 قسمیں، زبانی کلامی وربل یا فزیکل جسمانی طور پر. اور پھر صبر عن الطمع، ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں آپ کو یہ صبر. اللہ انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے. تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی. صحیح طریق ترجمہ ہے یاد دہانی. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کی مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ. ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی. اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا، یاد کرانا. جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا. اب سال ہا سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات نہ وہ یاد. اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے. ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو. اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے. یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن نکین ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی. البتہ ظہول کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے. ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں. ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہٰذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے. ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح. جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی اور پوچھا گیا الستو بربکم قالوا بلا. یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی تمہارے اندر موجود ہے. اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی. لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے. اب ان کے اعمال کی شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا. حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتسطو كما يسطو الحديد اذا اصابه الماء. ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے. پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، وہ پھر چلو کرتے ہیں. تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ 2 چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. 2 کام کرو کثرت سے. موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے. اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. اپنے بارے میں فرمایا مالی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر. وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے. یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ. اب اس کے بعد جو الفاظ آئے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ. یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے. فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک. بایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے. بایدی سفرۃ کرام بررہ، جو نہایت باعزت ہے، بہت وفادار ہے اللہ کا. یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی اب جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ. یہ تو اس ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے. جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ،
इंसान के लिए न कोई खटका, न कोई खतरा, न कोई खौफ, न कोई हुजूर। जो कुछ हो रहा है किसके इज़्न से हो रहा है? अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो। अंधा भैंसा चला रहा हो उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, न मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समीउ बसीर खुदा है। वो जो मेरा दोस्त है, मेरा वली है। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, पुष्टपनाह है, मददगार है, हिमायती है। बताइए, जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्टपनाह, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उससे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूँ एक बहुत सादा, पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है। उस गरीब किसान के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का। कोई मेरी भैंस खोल कर न ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर न ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बच्चिया को कोई खौफ होगा? उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहाँ का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इक़दाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज़ तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ? किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है? कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है? कोई उसके इरादे को बदलने वाला है? कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? यही बात है जो हुजूर ने फरमाई। ये ईमान का हासिल है लुब्बे लुबाब कि देखो, अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो। अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो। और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, मगर वो शय जो अल्लाह ने तय कर दी। आप फिर मैं कहूंगा जरा तारीफ कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए। अगर इस हदीस पर हमारा दिल ठुका हुआ हो तो किसी से डर होगा? ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे, ये मेरी इंक्रीमेंट ना रुकवा दे, ये मेरा ये ना बिगाड़ दे, ये मेरे ये नुकसान ना पहुंचा दे। इसका डर, उसका डर, इसका खौफ, उसकी खुशामद, उसके लिए जाकर तरह तरह से अपनी इज्जत नफ्स को जलील करवाना उसके सामने। ये सब कुछ क्यों करता है इंसान? जब समझता है कि इसके हाथ में मेरा कोई नफा है, इसके हाथ में मेरे लिए कोई जरर है, ये मुझे कोई गजन पहुंचा सकता है, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ये मेरे कोई काम बना सकता है, ये मेरी कोई जरूरत पूरी कर सकता है। इसी का नाम शिर्क है। जहां आपने ये समझा कि गैरुल्लाह के अंदर कोई ताकत मौजूद है, वही शिर्क है। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? शिर्क तो ये भी जिस पर भी तुम्हें ये ख्याल है कलमा है, ये कलमा सोम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जरा इस पर दिल को कभी अगर आप तसव्वुर करें, फिर फर्ज करें, दिल ठुक जाए इस पर, कोई ताकत नहीं। यही बात थी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही। 11वीं देने वाले हैं, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग नहीं जानते हैं? ये जिन मकामात तक पहुंचे हैं वो किस चीज की बदौलत पहुंचे? उन्होंने जो पैगाम दिया वो क्या था? ऐ मेरे बच्चे, जिस तरीके से कुरान मजीद में हजरत लुकमान की नसीहतें जो है नकल कर दी गई हैं, मैं ये अर्ज करूंगा बिलफर्ज अगर कुरान हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाजिल हुआ होता तो शेख अब्दुल कादिर की ये नसीहतें भी कुरान में दर्ज होती। इतनी ऊंची नसीहतें हैं। ऐ मेरे बच्चे, इस हकीकत को ज़हन नशीन कर ले, ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है, न मुअस्सिर हकीकी है सिवाय अल्लाह। किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह न चाहे। आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह न चाहे, पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह न चाहे, जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह न चाहे, कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह न चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो? दर दर पर क्यों जबीसाई करते हो? सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो? एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह के सामने जबीन पर अपनी जबीन रखो। ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। नजर आता है हमें कि पानी प्यास बुझा देता है, प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है, अल्लाह के इज़्न से। खाना भूख मिटा देता है,
بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے، سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہے، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ تورات کی تفصیل ہے، قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کی بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں۔ دل نہیں دیکھ رہا، روح نہیں دیکھ رہی، روح اندھی ہو چکی، اسی لیے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے تفقہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دل کا ایک فنکشن، بلکہ تعقلون کا لفظ بھی آیا ہے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے جن سے کہ یہ تعقل کرتے۔ تو گویا کہ انسان میں دو عقلیں جمع، ایک عقل حیوانی ہے اور ایک عقل روحانی ہے۔ عقل حیوانی کا تعلق اس دماغ سے ہے، اس برین کے کمپیوٹر سے ہے، اور عقل روحانی کا تعلق قلب سے ہے۔ میں اس ایشو کو چاہتا ہوں کہ ذرا آپ حضرات کے سامنے اچھی طرح واضح کر کہ یہ جو ہمارا علم ہے، حیوانی علم سے یہ صرف ایک درجے میں بلندتر ہے، اس میں کوانٹیٹیٹو فرق ہے، کوالیٹیٹو نہیں ہے۔ جہاں تک ان دو علموں کا تعلق ہے، علم بالحواس اور علم بالعقل۔ میں نے ایک مرتبہ میری ایک آبزرویشن تھی، تجربہ کیا، ایک کیڑا ایک خاص سمت میں چل رہا تھا، میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا، اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی۔ اس کا مطلب ہے فیلنگ اس میں ہے، اور فیل کر کے اور جو سینس پرسپشن ہے اس کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک ہرڈل ہے، آئی مسٹ چینج مائی ڈائریکشن۔ پھر میں نے جو اس نے رخ بدل لیا تھا، پھر وہاں بھی آگے تنکا رکھ دیا، اس نے پھر اپنی ڈائریکشن چینج کی۔ 4-5 مرتبہ کے بعد پھر اس نے اس تنکے کے اوپر سے اسے کراس کیا۔ معلوم ہوا کہ اس نے سوچا ہے، غور کیا ہے، سینس پرسپشن بھی اس کی مکمل ہے۔ پھر پہلے اس نے اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے جو آسان طریقہ تھا وہ اختیار کیا ہے۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ آبسٹرکشن میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، I have to overcome it۔ کسی طریقے سے اس کو ایوائڈ کرنا ممکن نہیں ہے، اب وہ اس کے اوپر سے گزرا ہے۔ یہی تو ہے انسانی علم۔ یوں سمجھیے کہ اس کا چھوٹا کمپیوٹر ہے، ہمارا کمپیوٹر بہت بڑا ہے، سپر کمپیوٹر ہے۔ نوعیت کے اعتبار سے یہ جو علم ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے حیوانی علم میں اور انسانی علم۔ نوعیت کے اعتبار سے اسینشلی ڈیفرنٹ اگر کوئی شے ہے انسانی علم میں تو وہ علم بالقلب ہے۔
یہ علم بالقلب یا علم بالروح، یہ ہے وہ شے جسے آج کی دنیا تو تسلیم کر رہا ہے ESP کے نام سے۔ واٹ از ایکسٹرا سینسری پرسپشن؟ کسی زمانے میں اس کے لیے الفاظ بڑے ایمبیگوس تھے جو ہم استعمال کرتے تھے۔ انٹیوشن، وجدان، ایک چیز تو وہ ہے جو مجھے معلوم ہے، اس سورس سے معلوم ہوئی، اس نے بتایا، میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا، یا ایک اور خبر آئی کسی اور جگہ سے، میں نے دونوں کو کمپیئر کیا، کون سی خبر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، میں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ تو وہ نالج ہے کہ جو میرے اپنے جو نون ذرائع ہیں ان سے حاصل، لیکن اچانک یہ خیال دل میں آتا، ہم کہتے ہیں بھئی مجھے کچھ وجدانی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں۔ ہوا کہ پہلے سے بھی آخر یہ الفاظ جو ہماری زبان کے وضع ہوئے ہیں تو ہمارے تجربے اور احساس کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ مجھے وجدانی طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا معاملہ یوں نہیں ہے، یوں ہے، اگرچہ رپورٹ مختلف ہے، اخبار مختلف ہیں، باتیں جو آ رہی ہیں وہ کسی اور طرف مجھے لے جا رہی ہیں، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ بات یوں نہیں ہے۔ یہ آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو بہت بڑا میدان بن چکا ہے سائنٹیفک ریسرچ کا، ESP، ایکسٹرا سینسری پرسپشن، جس کے اندر سینسیشن ہے ہی نہیں، یعنی کانوں اور آنکھوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن پرسپشن ہو رہی ہے۔ یہ جو ایکسٹرا سینسری پرسپشن ہے یا علم بالروح یا علم بالقلب، یہ ہے در حقیقت کے جو مذہب کا اصل میدان ہے۔ جہاں تک پہلا علم ہے وہ انسان کی مشترک متاع ہے۔ حضرت آدم کو وہ علم دے دیا گیا بئی معنی کہ اس کا میکینزم، اس کا ایپریٹس پورا کا پورا حضرت آدم کی شخصیت میں ودیعت کر دیا گیا۔ اسی کا دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو، میموری میں اس کو فیڈ کر دو، پھر کچھ دیکھو گے، پھر ریفر کرنا، پھر اور نتیجہ نکالنا، علم آگے بڑھے گا۔ اس علم کو قلم کے ذریعے سے قلم بند کرنا تاکہ اگلی نسل کو منتقل ہو سکے۔ یہ علم اس طور سے آبزرویشن سے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ بیسک فیکلٹیز آدم کو دے دی گئی، یہ کمپیوٹر بھی دے دیا گیا اور یہ ایکسٹرا جو سینس پرسپشن ہے دے دی گئی۔ اب اسی کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، جیسے کہ ایک گٹھلی کے اندر پورا آم کا درخت موجود ہے، اسی میں سے نکلتا ہے، اسی میں سے برآمد ہوتا ہے۔ ان منیچر وہ پورا آم کا درخت اس گٹھلی میں ہے۔ حضرت آدم کو گویا کہ یہ سارا علم دے دیا گیا، لیکن with the passage of time گریجولی اس کی ایکسفولیشن ہوئی ہے، وہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ علم جو ہے یہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ علامہ اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ علم کہاں سے کہاں تک انسان کو لے گیا ہے، اور یہ علم ہے جو خلافت کی بنیاد ہے۔ اسی سے مسئلہ حل ہوا میرا۔ ایک حدیث ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، لہذا اس کی سند پر بھی کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ راوی حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، بڑے ذی شعور ذی فہم، لہذا اس اعتبار سے بھی اس حدیث کا ایک پایہ جو ہے بہت بلند ہے۔ متن یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، بلند کرے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، اور اسی کو ترک کرنے کی بنا پر انہیں گرا دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ حدیث حضور کا فرمان سر آنکھوں پر، سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، ہمارے ایمان کا تقاضا ہوا صادق المصدوق۔ لیکن یہ کہ دل میں تو خلش تھی کہ مغربی اقوام کو جو اتنا ترفع حاصل ہوا، اتنی ترقی انہوں نے کی، دنیا پر غالب ہے، ان کی تہذیب کا سکہ رواں ہے، اگرچہ بظاہر وہ کولونیل رول کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں کسی دوسری شکل میں پورا کا پورا موجود ہے، جکڑا ہوا ہے پوری نوع انسانی کو۔ ذرا سا کچھ فرانس اور کچھ چین ابھی ان کے اس شکنجے سے باہر ہیں، اور پورا زور لگ رہا ہے اس وقت۔ بیکر صاحب کے دورے چین کے ہوئے اور خود بش صاحب پہنچ گئے فرانس، کسی طریقے سے ان کو بھی یہ دو ہارڈ نٹس رہ گئے ہیں، باقی یہ کہ معاشی طور پر پورا تغلب اور پورا جو ہے تمکن غلبہ ہو جانا چاہیے، نیو ورلڈ آرڈر یا جو جیو ورلڈ آرڈر ہے اس کا۔ یہ سب کچھ جو ہے آخر کس بنا پر؟ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج نصیب ہوگا، قومیں ابھریں گی اس کتاب کی بنا پر، گریں گی اس کتاب کی بنا پر۔ گویا کہ یہ اقوام کی قسمتوں کی میزان ہے، ایک طرف حدیث کے یہ الفاظ، دوسری طرف مشاہدہ یہ تو ایک خلجان رہا، اگرچہ میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا لیکن رہتا تھا۔ آخر اگر حضرت ابراہیم کا بھی معاملہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ انہوں نے بھی درخواست کی تھی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو۔ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی،
اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس کے کیوں نہیں، ایمان تو ہے، مانتا ہوں، لیکن ذرا دل کا اطمینان میں چاہتا ہوں، کوئی خلجان نہ رہ جائے، پوری طرح دل ٹھک جائے۔ تو اس درجے میں اگر کبھی ہمارے دل میں بھی ایک پیدا ہو جائے کوئی پیاس، تو حرج نہیں ہے، بلکہ علم کے بڑھنے کا یہ ایک ذریعہ بنتا ہے۔ جب ریکنسٹرکشن کا میں نے مطالعہ کیا، علامہ اقبال کے خطبات، وہاں مجھے اس کا جواب ملا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ویسٹرن کلچر کا بھی انر کور جو ہے وہ خالص قرآنی ہے، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، ان کو بھرپور طریقے پر وہ بروئے کار لائے۔ قرآن نے جس علم کو خلافت کی بنیاد قرار دیا ہے، اس علم کو انہوں نے پرسو کیا، اس میں ارتقاء کیا، اس میں ترقی کی، اسے پروان چڑھایا۔ یہ علم بھی در حقیقت ہے تو اسی علم کا ایک حصہ، جس کو قرآن مجید اس اہتمام سے خلافت انسانی کی اصل اساس دے رہا ہے، وہ تو علم الاسماء ہے۔ اور اس علم الاسماء میں اشیاء کے خواص، پراپرٹیز آف دی میٹر، اور فزیکل لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج، آخر یہی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے دریافت کیا ہے، اور ان دریافت کے نتیجے میں جو بھی سائنٹیفک ارتقاء ہوا، ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی، تو یہ اسی پر عمل ہے در حقیقت۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ باقی جو چیزیں ان کے اندر اضافی آ گئی ہیں، ان کی تہذیب میں جو چیزیں کہ اس آسمانی ہدایت کے منافی آ گئی ہیں، ان کو اس وقت اپنے ذہن سے خارج کر دیجیے۔ لیکن یہ ترقی، یہ غلبہ انہیں اگر ہوا ہے تو یہ اسی علم اسماء کی پرسوٹ اور اس کی ترقی میں جس طریقے سے کہ انہوں نے محنت کی ہے، اسی کے نتیجے میں ہوا، اور وہی در حقیقت خلافت عرضی کی بنیاد ہے۔ دوسرا علم، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، یہ علم بالقلب ہے۔ اس علم بالقلب کو یا علم بالروح کو عام انسانوں کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں میرے دل میں کوئی بات آ گئی، انٹیوشن، ایکسٹرا سینسری پرسپشن۔ لیکن اسی کے لیے اصطلاحات ہیں الہام، القاء، کشف، رویائے صادقہ۔ یہ چیزیں لوگوں کو ہوتی ہیں۔ کوئی انسان ایک واقعہ خواب میں دیکھتا ہے، چند دنوں کے بعد تو واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں وضاحت ہے، حضور پر جب وحی کا آغاز ہوا، اول ما بدأ بہ، جس چیز سے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضور پر، وہ سچے خواب تھے، رویا صادقہ۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ بالکل کفلق الصبح، لفظ یہ جیسے صبح نمودار ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا ایک کانٹیکٹ قائم ہو گیا ہے اس عالم کے ساتھ، غیر مرئی عالم کے ساتھ، عالم امر کے ساتھ، عالم خلق سے بلند تر جو ایک عالم امر ہے، اس کے ساتھ ایک رابطہ استوار ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے ہاں کشف، الہام، رویائے صادقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کی بلند ترین شکل ہے وحی۔ اگرچہ لفظ وحی کا اطلاق قرآن مجید میں اس پر بھی ہوا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے، اوحا ربک الی النحل، جو جبلی ہدایت اس میں اللہ نے رکھ دی ہے کہ تم اس طرح سے پھولوں کا رس چوسو، اور اس طریقے سے جو بھی اس کے اندر میکینزم رکھ دیا ہے شہد کی پروڈکشن کا، یہ بھی وحی ہے۔ وہی غیر انبیاء کو بھی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے وحی کی کہ اپنے اس بچے کو بالکل مت گھبراؤ، ہم حفاظت میں رکھیں گے، اس سے ذرا کسی صندوق میں ڈالو اور پھر صندوق کو دریا کے سپرد کر دو، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو یہ وہی در حقیقت یوں سمجھیے کہ وہی جس کو ہم کہیں گے بیسیکلی الہام، القاء، کشف، رویا، تحدیث۔ یہ تحدیث، کوئی بات آپ کے دل میں آ گئی، نفث ربی فی روعی، میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت اس وحی کے ابتدائی اور لوور لیولز ہیں، اور یہ جان لیجئے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، یہ وحی بند نہیں ہوئی ہے، یہ وحی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ البتہ اس کی بلند ترین شکل تھی وحی نبوت، جو کہ فرشتے کے ذریعے سے قلب کے اوپر نازل ہوتی تھی۔ نوٹ کیجئے، یہ بار بار جو قرآن مجید میں آیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ تو آپ کے دل پر براہ راست حضور نے اس وحی کو کانوں سے نہیں سنا ہے۔ یہ تو ہمارا جو حیوانی ایسپیکٹ ہے ہمارے وجود کا، انسانی کہہ لیجئے، وہی اس کے راستے سے نہیں آئی ہے، وہی آئی ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہ نزلہ علی قلبک، راست قلب پر نزول ہوا ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسرا سورس آف نالج۔ یہاں سے ذرا آگے چلیے، میں ذرا تقسیم آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں یہ علوم کی۔ دو حصے میں نے قائم کیے، ویسے میں چاہتا تھا کہ میں اس کا کوئی نقشہ بنا کر کوئی آپ کو اس کی کاپیز بھی دے دوں، لیکن یہ کہ بعد میں کبھی اس کی نوبت آئے گی انشاءاللہ، جنہیں دلچسپی ہوگی وہ حاصل کر لیں۔ یہاں کے جو انجمن خدام القرآن کا مرکز ہے، لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ بڑی
تیزی کے ساتھ چند باتیں آپ کو اس میں سے گنوا دوں۔ یہ جو انسانی علم ہے، جس میں کہ علم بالحواس اور علم بالعقل، ان دونوں کے مجموعے سے انسان علم حاصل کر رہا ہے۔ علم بالقلب کو ابھی ایک طرف رکھ دیجئے، وہ دوسری کیٹیگری ہے، ایبسولوٹلی ڈیفرنٹ کیٹیگری۔ اس علم کا سب سے بڑا مظہر جو ہے انسانی علم کا، وہ تو سائنس، فزیکل سائنسز، ٹیکنالوجی اور اس کی بے شمار شاخیں۔ کبھی فزکس صرف ایک مضمون کا نام تھا، اب اس کے سینکڑوں شاخیں بن چکی۔ کبھی کیمسٹری صرف کوئی ایک مضمون ہوتا تھا، اب نہ معلوم اس کی کتنی شاخیں ہیں، ہر شعبہ جو ہے۔ اسی طریقے زوالوجی کبھی کوئی ایک علم تھا، اب نہ معلوم اس کی کتنی شاخیں ہیں۔ اس کی وسعت، اس کا پھیلاؤ، پھر اس کی بلندی، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، کہاں تک پہنچ جائے گا ایک علم یہ ہے، یہ جاری ہے، چلتا رہے۔ لیکن اسی انسانی علم کا ایک دوسرا گوشہ بھی ہے۔ انسان نے جہاں یہ علم الاشیاء حاصل کیا، بٹ بائی بٹ، قدم بقدم، ایک ایک چھوٹا چھوٹا، یہ کتنے ہزار سال میں آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس کسی نے دو پتھروں کو ٹکراتے ہوئے چنگاری نکلتے دیکھا تھا، وہاں سے آپ شروع کر لیجئے کہ یہ علم آیا ہے۔ لیکن انسان نے ہمیشہ اپنے اندر ایک ارج محسوس کی کہ مجھے حقیقت کلی کا علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ کائنات کیا ہے، یہ گورکھ دھندا کیا ہے، یہ کب سے ہے، کب تک رہے گی؟ آیا ہمیشہ سے ہے یہ کائنات اور ہمیشہ رہے گی، یا اٹ ہیز اینی بگننگ اینڈ اینی اینڈ؟ کوئی ہے یا نہیں؟ کوئی یہ خود بخود بن گئی ہے، کوئی کسی نے اس کو بنایا ہے؟ اگر کوئی بنانے والا ہے وہ کون ہے؟ اس کی ہستی کیسی ہے، اس کی ذات، اس کے صفات؟ پھر یہ کہ ہم کہاں سے آئے، یہ تو معلوم ہے۔ ولادت ہوئی ہماری آج سے 50 سال، 60 سال، 30 سال پہلے ولادت ہوئی۔ چلیے اس سے پہلے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے پہلے 9 مہینے ہم نے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بھی گزارے ہیں۔ ابھی جو آیتیں آپ نے سنی، اخرجکم من بطون امہاتکم، یہی سے تو آج تلاوت شروع ہوئی تھی۔ تو کیا بس یہی ہے ہماری بگننگ؟ اینڈ واٹس دی اینڈ؟ از ڈیتھ دی اینڈ؟ از اٹ دی اینڈ آف اوور ایگزسٹنس؟ خاتمہ ہے؟ تو اگر ہمارا وجود بس یہی کچھ ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، تو یہ کیا زندگی ہوئی؟ اسی کو ذرا اور انداز میں کہا ہے فیض نے کہ ایک فرصت گناہ ملی، وہ بھی 4 دن دیکھے ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ لیکن کیا زندگی بس اتنی ہی ہے؟ یہ سوالات ہیں جو انسان کو پریشان کرتے رہے۔ پھر خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ اب یہ تو کوئی فزیکل آبجیکٹ تو نہیں ہے جس کا علم حاصل ہو جائے، وہ تو سماعت اور بصارت سے تو نہیں پتا چلے گا۔ یہ ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں، مورل ویلیوز کیا ہیں؟ یہ حقیقی ہے یا ایسا ہی سراب ہے؟ ہم نے خامخواہ گھڑ لیا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے۔ یہ مورل ویلیوز پرماننٹ ہیں، ریئل ہیں یا آربیٹریری ہیں؟ صرف ہم نے، ہماری قوت واہمہ نے ان کو ایک شکل دے دی ہے۔ یہ سارے مسائل۔ پھر انسان کیا ہے؟ زندگی آیا صرف یہی 30 40 50 60 برس، یا یہ کہ اس سے آگے؟ اسی طریقے سے کیا انسان نرا حیوان ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ سارے سوال ہیں کہ جن سے فلاسفہ بحث کرتے رہے۔ لہذا انسانی علم کا دوسرا گوشہ ہے فلسافیکل کویسٹ، ایک سرچ، ایک تلاش، حقیقت کلی کو جاننے کی خواہش۔ مکتی کا راستہ کون سا ہے، نجات کا راستہ کون سا ہے، سیلویشن کا راستہ کون سا ہے؟ گوتم بدھ نے مشاہدہ کیا دکھ کا، سروم دکھم، ہر جگہ دکھ ہے، کرب ہے، ہر جگہ سفرنگ ہے۔ اس سے نجات کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اینڈ ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، ایٹ دی ایج آف 30، شیر خوار بچے کو چھوڑ کر جوان بیوی کو سوتا ہوا سوچ کے نکل کے، حالانکہ کپل وستو کا شہزادہ ولی عہد، اور پھر کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے، کہاں کہاں کن رشیوں منیوں کے خدمتوں میں رہا ہے، جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اس نام میں ایک فلسافیکل، ایک ہے پیاس ہے، جاننا چاہتا ہے حقیقت کلی۔ تو گویا کہ انسانی علم کے بھی 2 گوشے ہوئے۔ ایک فزیکل سائنسز کا علم ہے جس میں بٹ بائی بٹ، پیس بائی پیس، پیس میل یہ نالج حاصل ہوا ہے، اور آج تک انسان جہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا کچھ اندازہ ہمیں ہے، اور ابھی کبھی کہاں تک پہنچے گا ہمیں کچھ اندازہ نہیں۔ لیکن انسان نے حقیقت کلی کی دریافت کی کوششیں بھی کی، وہ چاہے ارسطو ہوں، افلاطون ہو، سقراط ہوں، چاہے گوتم بدھ ہوں، مہاویر ہوں، چاہے وہ کنفیوشس ہو، تاؤ ہو، کوئی ہر جگہ پر جہاں بھی انسانی سویلائزیشن رہی ہے ایسے لوگ پائے گئے۔ اس کے بھی مختلف شعبے ہیں۔ ایک شعبہ جو ہے اصل فلسفہ، وہ ہے میٹا فزکس۔ میٹا فزکس، بیانڈ دی ورلڈ آف فزکس، مادے کے عالم سے، عالم مادی سے بیانڈ، اس کو تلاش کرنے کا انسان میں جذبہ رہا، حالانکہ اسے معلوم ہے میرے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ جو مادے سے بیانڈ دیکھ سکیں، میرے پاس وہ کان نہیں ہے جو میٹر سے بیانڈ سن سکیں۔
لیکن مجھے بڑا خوبصورت جملہ یاد آیا کنفیوشس کا. حکمت کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں which are more real than those which are visible. بہت سی حقیقتیں زیادہ certain ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو ہم سنتے ہیں. بلکہ اس کا جملہ تو یہ there's nothing more real than what cannot be seen and there's nothing more certain than what cannot be heard. ان کانوں سے اور ان آنکھوں سے حاصل ہونے والے علم سے بڑی حقیقتیں تو وہ ہے کہ جو ان کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتے. تو انسان نے ان کی بھی تلاش کی میٹا فزکس سے، پھر اسی سے سوشولوجی، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، مسائل انسانی زندگی کے مسائل کا حل ہو. ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق بھی فزیکل سائنسز سے نہیں ہے، سوشولوجی ہے. سائیکالوجی بھی کبھی صرف فلسفے ہی کی شاخ تھی، آج چونکہ اس کا تعلق زیادہ تر ہو چکا ہے فزیولوجی سے، لہذا اس کی نوعیت بدل گئی. لیکن یہ کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دو شعبے ہیں، ایک ہے فزیکل سائنسز کا شعبہ علم کا، اسی سے ٹیکنالوجی متعلق ہے. خلافت کی بنیاد وہ ہے، وہ علم الاسماء کا ظہور ہے جو حضرت آدم کو پوٹینشلی ودیعت کر دیا گیا ازل میں. دوسرا ہے کلی حقائق کی دریافت کی کوشش. انسان نے چھلانگیں لگائی ہیں حقیقت کبریٰ کو جاننے کے لیے، مختلف نظریات وجود میں آئے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. اب آئیے دوسری طرف علم بالقلب اور اس کا وہ گوشہ کہ جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوا کہ ایک ہمیں چین ملتی ہے تسلسل کے ساتھ. دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ. آخر آپ کو معلوم ہے دنیا میں یہودی بھی انہیں مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. جمع کر لیں تو پوری ورلڈ پاپولیشن کا میرا خیال ہے کہ 2/3 تو لازماً بچ جائے گا. عیسائیوں کو، یہودیوں کو، یہودی تو تعداد میں بہت کم ہے لیکن عیسائی اور مسلمان جمع کر لیجئے 2/3 آف ورلڈ پاپولیشن. اور وہ ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں جن کو عام طور پہ کہا جاتا ہے دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ. ان سب کا کلیم یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک سورس آف نالج ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہے. ہمارا کچھ براہ راست رابطہ ہے اس ہستی کے ساتھ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس سے ہمیں کچھ حقائق ملے ہیں. وہ ہے علم. علم بالقلب کی بلند ترین صورت جو انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے سے ملا ہے. اس کے بھی دو حصے ہیں، ویسے میں عرض کر چکا ہوں، ایک اعتبار سے دو حصے کہ اس کی جو ریڈیمنٹری فارم ہے، بنیادی جو اس کا ابتدائی درجے وہ تو عام انسانوں کو بھی ہے، لیکن محفوظ وحی کہ جس میں نہ تو کسی شیطانی القاء کی آمیزش ہو سکے، نہ نفسانی کوئی خیالات اس کے اندر دخل اندازی کر سکے. پروٹیکٹڈ. جیسے لوح محفوظ پر قرآن ہے، ایسے ہی وہ وحی محفوظ ہے کہ جو انبیاء کے پاس آتی ہے. اس سے دو چیزیں انسانوں کو حاصل ہوئی، حکمت اور احکام، وزڈم. وہی جو فلسفے کا موضوع ہے، اسی کے جوابات ہیں کہ جو دیے گئے. یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی. البتہ ایک ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے. وہ ذات تمام کمالات اور محاسن کی جامع ذات، لہ الاسماء الحسن. وہ تنہا ہے، اکیلی ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی ند نہیں. اس نے جو کائنات بنائی ہے اس کی کریشن کا نقطہ عروج یہ انسان ہے. کلائمیکس آف ہز کریشن، دی ماسٹر پیس آف ہز کریشن. قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ اہتمام، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ اس کی مدح ہے جو قرآن کر رہا ہے. اور بائبل میں تو یہ الفاظ ہیں، قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے. ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے. And God created man in his own image. یہ ماسٹر پیس آف کریشن. اس کی زندگی صرف یہ نہیں ہے جو یہاں پر 30 40 50 60 سال، بلکہ بہت طویل ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے. ابدیت، اس کو تو ہم مانتے ہیں، انسان کا وجود ابدی ہے، اس لیے کہ آخرت کے بعد، قیامت کے بعد جو فیصلے ہوں گے، انہا لجنت ابدا اور لنار ابدا. پھر جو جنت میں جائیں گے وہ بھی ابدی، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ابدی. اللہ یہ کہ جن میں اہل ایمان میں صرف اعمال کی کوتاہی رہی ہو، ایمان موجود ہو، وہ اپنی سزا پا کر. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے ایک ہمارے عقیدے کا، لیکن یہ کہ ابدی زندگی ابدی ہے. یہاں آنے سے پہلے بھی ایک زندگی ہم گزار آئے ہیں، لیکن وہ صرف ارواح کی شکل میں ہم تھے. ابھی ہمارا یہ فزیکل باڈیز کا وجود نہیں تھا، جس میں ہم سے ایک عہد لیا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلی الارواح جنود مجندہ. لشکروں کی شکل میں تمام ارواح کریٹ کر دی گئی تھی. اب اس کے بعد رحم مادر میں جو بچہ تیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی وہ روح جو ازل میں کریٹ کی گئی تھی وہ شامل کی جاتی ہے. یہ کمپوزٹ بینگ ہے انسان کا.
زندگی صرف یہ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ اصل کتاب زندگی کھلے گی موت کے بعد۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی